اور اس وقت اپنے باپ کے صلح میں تھا، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور تو اہل بیت کے بارے میں یہ زبان درازی کر رہا ہے۔ یہ اہل سنت کا خلیفہ ہے۔ آئیں اہل سنت 12 خلفاء کے نام یاد کریں، اور اس میں سے مروان، اور اس ناسبی مولوی، یہ جو ناسبی مولوی کہہ رہا ہے کہ مروان تمہارا خلیفہ ہے، اس کو آ کے پوچھیں کہ یہ مروان ہم 12 جو ہمارے 12 خلفاء ہیں ان میں سے آتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے اہل سنت برادران شیعہ صاحب، اگر آپ کی بات مان لیں اور مروان کو، اس مولوی صاحب کی بات مان لیں، آپ سے تو پورے نہیں ہو رہے تھے، ہم نے تو بڑی کوشش کی 12 پورے کرنے کی، ہمیں نام یاد نہیں ہو رہے تھے ان کے، یاد ان کو بھی نہیں ہو رہے، ہمیں کیا ہونے تھے؟ تو لہٰذا مروان جو آپ اہل سنت کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کی لسان مبارک سے لعنت کا مستحق قرار پایا۔ آپ کی مرضی ہے لعنتی خلیفہ بنائیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی اہل سنت کا ایک خلیفہ لعنتی خلیفہ جس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لعنتی خلیفہ اہل سنت کے لیے اسلام کا وقار بنے گا، اسلام کو عزیز کرے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا۔ یہ مروان ہے۔ پرچہ نہیں کروا دینا مروان کے، کیونکہ مروان تمہارے یہاں صحابی بھی شمار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے خود صحابی ہونے پر کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں نواسط نے موجودہ دور میں، ابھی بتائیں گے کہ ہاں مروان صحابی اور مروان کا بڑا دفاع کیا ہے۔ یزید کے کرتوت آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک رہتا ہے مروان۔ شیرازی صاحب مروان کا تو ہمیں بیان کرنا پڑے گا کہ مروان کی کیا کرتوتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ بہترین۔ اب مروان کا بیان کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، کیوں؟ اہل سنت کا ایک خلیفہ، یعنی عنوان یہ ہمارا بنے گا۔ برادران اہل سنت، آپ کے 12 خلفاء جو ان مولوی صاحب نے آپ کو یاد کروائے، ان میں سے ایک مروان ہے، اور مروان کون تھا کہ جو لسان نبی سے لعنت اللہ نے، کہ اللہ کی لعنت جس پر کی گئی، جسے رسول اللہ نے لعنتی کہا، وہ بھی ابھی صلب والد میں تھا، تب رسول اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی، وہ اہل سنت کا خلیفہ ہے۔ یعنی اہل سنت کا ایک خلیفہ لعنتی خلیفہ جس پہ اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لعنتی خلیفہ اہل سنت کے لیے اسلام کا وقار بنے گا، اسلام کو عزیز کرے گا، اسلام کا غلبہ رہے گا۔ یہ مروان ہے۔ پرچہ نہیں کروا دینا مروان کے، کیونکہ مروان تمہارے یہاں صحابی بھی شمار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے خود صحابی ہونے پر کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں نواسط نے موجودہ دور میں، ابھی بتائیں گے کہ ہاں مروان صحابی اور مروان کا بڑا دفاع کیا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کی خدمت میں شیرازی صاحب بیان کرتے ہیں کہ مروان کے متعلق جو روایات ہیں اس کی لعنت کی، وہ ملاحظہ کریں کہ ہم نہیں بھیج رہے بھائی لعنت۔ تاریخ اسلام شمس الدین ذہبی صاحب، یہ بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ شمس الدین ذہبی صاحب ہے، نام بھی یاد رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن زبیر نے کہا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، اس پروردگار کی، یعنی کعبہ، یہ جو صاحب کعبہ، اس کی قسم کہ ان الحکم ابن ابی العاص، کہ ابن حکم ابن ابی عاص اور اس کا بیٹا ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حکم اور اس کا بیٹا جو اس کے صلب میں ہے، وہ کیا ہے؟ ملعون ہے رسول اللہ کی لسان سے، رسول اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اسنادہ، ملاحظہ فرمائیں، اسنادہ صحیح، یعنی اسی سند پہ بھی اب کوئی اشکال نہیں آ سکتا، نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہو گیا نا، دیکھیے گا ناصر الدین البانی پریشان ہو گیا اس پہ، کیونکہ ایک کتاب میں نا شمس الدین ذہبی نے ایک اور بات کی ہے، ملاحظہ فرمائیں، سلسلہ احادیث صحیحہ، شیخ صاحب لطف آئے گا۔ وہ کہتے ہیں وَأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، وہ کہتے ہیں ان میں سے بڑی عجیب کیا ہے؟ تحفظ الحافظ الذہبی بقولہ فی ترجمۃ الحکم من تاریخہ۔ وہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا جو شمس الدین ذہبی صاحب نے جب اس کی شرح حال بیان کرنے لگے حکم کی، تو وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وقد وردت، کہ احادیث منکرہ فی لعنہ، کہ احادیث منکرہ جو ہیں وہ احادیث منکرہ مروان کے اوپر لعنت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، لا یجوز الاحتجاج بہا، آپ شیعوں کو کوئی حق نہیں ہے اس سے دلیل بنائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، شیعوں کو کوئی حق نہیں ہے۔ شمس الدین ذہبی صاحب کے اس بارے میں اوپر کیا کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہتے ہیں قضا قال مع انہ بعد صفحۃ واحدہ، ایک صفحے کے بعد جا کر وہ شعبی کی روایت لے کر آتے ہیں ابن زبیر سے مصححا، اور اس کی تصحیح بھی کرتے ہیں، اسنادہ کما تقدم، وہ جیسے ہم نے ابھی سند بھی پیش کی کہ اگلے ہی صفحے پر خود پہلے کہتے ہیں حدیث منکرہ ہے مروان پہ لعنت کرنے کی، آپ کو اس سے دلیل نہیں پکڑنی، پھر کہتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ یہی شمس الدین ذہبی اگلے صفحے پر ابن زبیر کی ایک روایت نقل کرتا ہے اور خود تصحیح بھی کرتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس سے کیا ہو گیا؟ بڑی زبردست بات لکھی، وہ کہتے ہیں اس سے اہل ہوا اور جو روافظ ہیں ان کو اس نے موقع فراہم کر دیا، وہ جس کو مرضی چاہے لیں، کیونکہ ایک جگہ پہ کہا حدیث منکر احتجاج نہیں کرنا، اور اگلے صفحے پہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اس نے شمس الدین ذہبی کی مجھے سمجھ نہیں، اس کی مت ماری گئی تھی، پھر کہتے ہیں نسأل اللہ السلامہ، اللہ سے میں اس کے لیے سلامت کی دعا کرتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں، لیکن اس کی مت ماری گئی تھی۔ ایک صفحے پہ یہ بات کرتا ہے، دوسرے صفحے پہ اب کیا دو جب باتیں کی ہیں
تو دو باتوں میں سے جو اہل ہوا و نفس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی روافض کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اب جس کو مرضی چاہے لے لیں۔ اچھا آگے چلیں، آگے خود ایک اور بات کسی ناصر الدین البانی کہتا ہے کہ مجھے بڑا تعجب ہوا اور بڑا شدید تعجب ہوا، بعض مترجمین نے جب حکم کے لیے بیان کیا تو انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو اس کی صحت کے حوالے سے اس میں وہ دخول نہیں کرتے، ورود نہیں کرتے کہ بھائی اس کی احادیث ہیں اس کی ہم صحت پہ حکم لگائیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ یا تو وہ اس وجہ سے اس کو صحبت حاصل تھی، یعنی کیا ہے، صحابی تھا، چونکہ اس کو صحابی جیسے ان کے اپنے ہی علماء نے وضاحت کے صحیح ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس کو صحبت حاصل تھی۔ وہ کہتے ہیں یا تو صحابی ہونے کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، یا پھر یہ کہ عثمان جو ہے نا اس کا کیا تھا، چچا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد آگے چلیں تو وَهُمُ الْمَعْرُوفُونَ بِأَنَّهُمْ لَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، اور جبکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے بھی وہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، پھر بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے یا تو پھر عثمان کے رشتہ داری کی وجہ سے، یا پھر اس وجہ سے کیونکہ حکم کیا ہے، عثمان کا چچا تھا اور مروان کیا تھا، چچا زاد بھائی تھا اور داماد بھی تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا، جو یہ حفاظ تھے جب وہ حکم کا ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا پھر صحبت کی وجہ سے، یا پھر عثمان کا چچا ہونے کی وجہ سے، یا پھر ایسا ہوگا کہ حکومت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جو ان کے وَقَانَ تَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا كَانُوا يُرِيدُونَ تَصْرِيبَهِ مِنَ الْحَقِّ، وہ کہتے ہیں وہ حکومتی مسئلے جو ہیں وہ حائل ہو گئے ان حفاظ کے لیے کہ اگر وہ اپنے اس زمانے میں حق بیان کر دیں تو بیچاروں کو پھینٹی پڑ جائے گی، اس لیے انہوں نے ان روایات کی طرف اصلاً ورود ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ بیچارہ ناصر الدین البانی یہاں پہ پریشان ہو گیا۔ آگے دیکھیں، اب ہم روایت کی یہ تصحیح کے حوالے سے کہتے ہیں، اب ایک اہل سنت کا لعنتی خلیفہ ملاحظہ فرمائیں، اس کی 3 طریق سے یہ روایت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن زبیر کی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا شعبی سے بھی ہے، ہاں شعبی جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر سے نقل کر رہا ہے، اور دیگر ہم طریق آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے خدا کی قسم لقد لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ نے لعن کی حکم پر، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن کی فلانن، ہاں رسول اللہ جو ہیں وہ لعن کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ درود اتفاق کی بات ہے، کیونکہ یہ مقبل ودائی کی کتاب ہے، اس نے یہاں پہ درود پورا نقل کیا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، سبحان اللہ۔ چلیں شکر ہوا کوئی اہل سنت میں کسی کو خیال آیا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے لعن کیا کس پر، فلانن، فلان پہ، اور جو بچہ اس کی صلب میں ہے اس پہ، فلان یہاں پہ کھا گئے۔ لیکن آگے پھر وہی کہتے ہیں، اس روایت کی وضاحت باقی جگہوں پہ ملتی ہے کہ لعن اللہ الحکم، حکم پہ اور اس کے بچے پہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، لعنت کی ہے۔ اچھا اور کیا کہا ہے، ھذا حدیث صحیح رجالہ رجال الصحیح۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کی تصحیحات میں اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ پھر یہ آتے ہیں کہ اس کی سند ضعیف تھی، جی فلاں نے کہہ دیا۔ مسند احمد بن حنبل شعیب بن نوساد کی تحقیق کے ساتھ مختصر رسالہ کی چاپ، اوپر وہی روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے لعن کی فلان پہ اور اس کے صلب میں جو بچہ تھا اس پہ۔ نیچے کہتے ہیں رجال ثقات رجال الشیخین، اس کے جو رجال ہیں، اس کے جو راوی ہیں وہ کیا ہیں، شیخین یعنی صحیح مسلم بخاری کے راوی ہیں۔ اس کے بعد نیچے پھر وہی روایت کو نقل کرتا ہے ابن زبیر سے کہ حکم پر اور اس کے بچے پر لعنت کی، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ ذہبی نے ایک جگہ پہ تعقب کیا ہے لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اچھا تو یہ ایک اس کی اور تصحیح ہو گئی۔ اگلی تصحیح پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، پھر مسند احمد ابن حنبل اور یہاں پر حمزہ احمد زین کی تصحیح کے ساتھ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ روایت نمبر 16073 کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر سے میں نے سنا کہ وہ کیا بیان فرما رہے تھے کہ اللہ خدا کی قسم اللہ کے رسول نے لعنت کی کس پہ، حکم پہ اور اس کے بیٹے پہ۔ اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ سند بھی کیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، آگے دیکھتے ہیں تو یہاں پر مسند ابی اعلی موصلی، اس میں جب جاتے ہیں یہ توجہ کرنی ہے، اپنا شراح صاحب توجہ کرنی ہے۔ دیکھیں یہ اہل سنت کا خلیفہ کیسا تھا، اہل سنت کا خلیفہ ایسا تھا، ملاحظہ فرمائیں کہ میں حسن و حسین کے درمیان تھا، راوی کہتا ہے ابو یحییٰ کہتا ہے کنت بین الحسن والحسین و مروان یتشاتمان، ایک دوسرے کو یہ شتم کر رہے تھے، گالیاں برا برا کہہ رہے تھے۔ اچھا پھر امام حسن علیہ السلام نے کیا کیا، امام حسین کو خاموش کروا دیا۔ فقال مروان نے کیا کہا، اہل بیت ملعونون، العیاذ باللہ، اہل سنت کا جو خلیفہ ہے، جو یہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ مروان کیا ہے، وہ خلیفہ ہے کہ جس کا نام آپ کو یاد کرنا چاہیے، اے اہل سنت جوانوں۔ مروان کہتا ہے
امام حسن حسین سے کہ اہل بیت ملعونون، اہل بیت جو ہیں وہ العیاذ باللہ نستجیر باللہ نقل کفر کفر نباشد ملعون ہیں۔ امام حسن غضبناک ہو گئے، فغضب الحسن، امام حسن غضبناک ہو گئے اور فرمایا کہ تو وہ نہیں ہے، یعنی تو کہہ رہا ہے قلت اہل بیت ملعونون، تم کہہ رہے ہو کہ اہل بیت ملعون ہے، فواللہ لقد لعنک اللہ علی لسان نبی وانت فی صلب ابیک، خدا کی قسم تو وہ شخص ہے کہ جس کے باپ پر اور اس وقت اپنے باپ کے صلب میں تھا اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اور تو اہل بیت کے بارے میں یہ زبان درازی کر رہا ہے۔ یہ اہل سنت کا خلیفہ ہے۔ آئیں اہل سنت 12 خلفاء کے نام یاد کریں اور اس میں سے مروان، اور اس ناسبی مولوی، یہ جو ناسبی مولوی کہہ رہا ہے کہ مروان تمہارا خلیفہ ہے، اس کو آ کے پوچھیں کہ یہ مروان ہم 12 جو ہمارے 12 خلفاء ہیں ان میں سے آتا ہے، اور اس کی سند کیا ہے جی؟ ملاحظہ فرمائیں نیچے، اسنادہ، آگے نشون بیدی، اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں حماد بن سلمہ نے عطا سے جو ہے وہ اختلاط سے پہلے اس روایت کو سما کیا تھا، اس لیے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے ان کا خلیفہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے وہاں سے نہیں دکھاتا۔ اچھا، اب دیکھیے گا ایک اور طریق سے، صحیح مستدرک علی الصحیحین، اس میں جائیے گا، اس کی روایت نمبر 8483، اس میں جب ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے کہا، ہاں یہ اوپر سے دیکھیے گا، محمد بن زیاد کا بیان ہے جب معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تو مروان نے کہا یہ ابو بکر عمر کا طریقہ ہے یعنی ان کے ہاں خلیفہ جس طرح سے بنتے ہیں یزید بھی ویسے ہی خلیفہ بن رہا تھا، تو اس لیے یزید ان کا آج خلیفہ ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے کہا یہ ہرقل اور کیسر کا طریقہ ہے، فرمایا یہ آیت تیرے بارے میں آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ جو فرمایا کہ قال لوالدیہ اف لکما، یہ آیت تیرے بارے میں آئی تھی۔ اس کے بعد اس بات کی خبر ام المومنین حضرت عائشہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا، اب یہ حضرت ام المومنین اہل سنت کی ام المومنین خود اہل سنت کے خلیفہ کے بارے میں کیا بیان فرما رہی ہیں کہ اس نے جھوٹ کہا، جھوٹا ہے، جھوٹا کون ہوتا ہے؟ اس پہ درود بھیجی جاتے ہیں، لعنت بھیجی جاتی ہے، اور حضرت عائشہ جس کو جھوٹا کہتے ہیں اس پہ تو پھر ڈبل ٹرپل ہونی چاہیے، اور وہ آپ اہل سنت کے خلیفہ تصور کیا جا رہا ہے۔ واللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے مروان کے باپ پر اس وقت لعنت فرمائی جب مروان ابھی اپنے باپ کی پشت میں تھا، چنانچہ مروان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک حصہ ہے۔ کون بیان کر رہی ہیں؟ حضرت عائشہ، اور یہ حدیث امام بخاری امام مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اس کو نقل نہیں کیا۔ اب کہیں گے کہ اس روایت کو آپ نے جو بیان کر دیا ہے اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے، ہم کہیں گے رکو ذرا، ملاحظہ فرمائیں الاحادیث الصحیحہ ناصر الدین البانی، وہی روایت، یہ ملاحظہ فرمائیں، عائشہ قالت ردن علی مروان کے رد میں کہا کہ قذب واللہ، خدا کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے، رسول اللہ نے لعنت کی مروان کے باپ پر، و مروان فی طلبہ، اور مروان اس کے صلب میں تھا، اور مروان اس اپنے خدا کی لعنت کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ قلت و اسنادہ صحیح، روایت کی سند کیا ہے؟ صحیح ہے۔ لہٰذا اب آپ کی مرضی ہے اہل سنت برادران شیرازہ صاحب، اگر آپ کی بات مان لیں اور مروان کو، اس مولوی صاحب کی بات مان لیں، آپ سے تو پورے ہی نہیں ہو رہے تھے، ہم نے تو بڑی کوشش کی 12 پورے کرنے کی، ہمیں یہاں نام یاد نہیں ہو رہے تھے ان کے، یاد ان کو بھی نہیں ہو رہے، ہمیں کیا ہونے تھے، تو لہٰذا مروان جو آپ اہل سنت کا خلیفہ ہے وہ رسول اللہ کی لسان مبارک سے لعنت کا مستحق قرار پایا، آپ کی مرضی ہے لعنتی خلیفے بنائیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ایک قابل فکر لمحہ ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کن لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں اور ہم کن سے دین لے رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو رسول اللہ کی زبان سے لعنت زدہ ہیں، یا وہ لوگ جن پر رسول اللہ نے سلامتی بھیجی ہے، درود بھیجا ہے، وہ لوگ۔ اب ہمیں یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں اور ان لوگوں کا تعین کریں کہ رسول اللہ کی زبانی وہ جو 12 خلفاء ہیں وہ کون ہیں، آیا وہ اہل بیت سے ہیں یا بنو امیہ و بنو عباس سے ہیں۔ تو ہم تمام اپنے ناظرین کے لیے یہ قابل ایک فکر لمحہ ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں اور صحیح رستے کا انتخاب کریں۔ یہ دیکھیے گا ایک اور بھی نقطہ بیان کرتے ہیں، علی صحابہ فی تمیز صحابہ، ان کا اہل سنت کا خلیفہ کون تھا، یہ اس میں چلتے ہیں۔ تو ابن عساکر نے طرق متعددہ سے نقل کیا ہے، اگرچہ ہم اس کے اوپر تفصیلی کلپ بنا چکے ہیں، لیکن یہاں پر تبرکاً بیان کرتے ہیں کہ مروان ابن حکم هو الذی رماہ فقتلہ، ٹھیک ہے، کہ مروان وہ ہے کہ جس نے طلحہ کی طرف تیر پھینکا اور اس کو قتل کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو القاسم بغوی نے سند صحیح سے بیان کیا ہے کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا، یعقوب بن سفیان نے سند صحیح سے نقل کیا ہے کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا۔ تو لہٰذا ان کا جو خلیفہ ہے خلفاء اثنا عشر میں سے جو ان کا مروان خلیفہ ہے وہ ان کے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کا قاتل بھی ہے، رسول اللہ کی زبانی لعنت کا مستحق قرار پایا، اور ان کے
جو 10 عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے ایک کا قاتل بھی قرار پایا. مرضی تہاڈی ہون تسی 12 خلیفہ جڑی گڈی پوری کرنی ہے کرو, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آج کے اس موضوع کو ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ مزید موضوع کے ساتھ. بہت شکریہ. خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یقیناً یہ ہمارے برادران کے لیے قابل فکر لمحہ ہے. خداوند عالم ہم سب کو ہدایت کی پیروی کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ.